و شعراء اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا نور مجسم رحمت دو عالم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہم سب اہل محبت درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی اچھی نعت و منقبت کے دور سے آپ گزر رہے تھے۔ ایک حسین منظر پرکیف اور پرلطف سما بندھا ہوا تھا، جس میں ثنا خوان مصطفیٰ و مداح اہل بیت سے اپنی مخصوص لہجے اور انداز میں آپ شعر و سخن سماعت فرما رہے تھے۔ دو شعر دیکھیں کہ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں۔ آپ سب کی آرزو ہے نا؟ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں، آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں، اسیر گیسوئے زلف حبیب ہو جاؤں۔ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں، اسیر گیسوئے زلف حبیب ہو جاؤں۔ عروج کیا ہے بتاؤں گا آسمانوں کو، عروج کیا ہے بتاؤں گا آسمانوں کو، در حسین سے پہلے قریب ہو جاؤں۔ عروج کیا ہے بتاؤں گا آسمانوں کو، در حسین سے پہلے قریب ہو جاؤں۔ حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ بعد کربلا و امام علی مقام و اہل بیت اطہار کے بارگاہ عقیدت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن کیا تھا، ان کا مقصود کیا تھا، وہ چاہتے کیا تھے، وہ بتانا کیا چاہتے تھے، یزید کو کیا باور کرانا چاہتے تھے، اہل مکہ و اہل مدینہ سے خاموشی کے ساتھ کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ جب اس پہ بنظر غائر آپ غور کریں گے، توجہ دیں گے، تو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا یہ تھا کہ ظلم و جبر، یزیدیت
اگر صرف نام لے لیا جائے تو ساری برائیاں ایک نام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک جب آپ کہیں یزیدیت تب آپ الگ الگ گناہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، کہنا بے شک الگ الگ آپ کے کردار کا نام لینا ضروری نہیں ہے، شراب کا نام لینا ضروری نہیں، جوئے کا نام لینا ضروری نہیں۔ یزیدیت بول دیں سارے گناہ و پاپ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہنا بے شک بے شک ٹھیک ایسے ہی اگر حسینیت کہہ دیں تو الگ الگ عبادت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نہیں، حسینیت گویا کہ سب کچھ ادھر اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یزیدیت سارے گناہ ایک طرف ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں یزید کو ایسا پسپا کیا کہ نام یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ اگر کسی کو گالی دے دیں تو برداشت کر لے گا، لیکن یزید اگر کہہ دیں تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ گالی دے دیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے گا، برا بھلا کہہ دیں وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ تو یزید ہے تو وہ بن لڑے یعنی وہ آپ سے باہر آ جائے گا، اسے قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ معنی کیا ہوا؟ امام حسین نے یزید کو صبح قیامت تک کے لیے ایسا پسپا کر دیا، نامراد بنا دیا کہ یہ لفظ یزید ہی کو گالی بنا دیا، بلکہ گالی سے بدتر بنا دیا۔ اور اللہ نے رضا راضی برضا ہونے کا صلہ نام حسین کو یہ عطا فرمایا کہ جس جگہ نام حسین آ جاتا ہے انسان وہاں نرم دل ہو جاتا ہے۔ جب نام حسین آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک رحم دلی، اخلاق و محبت کے پیکر چھلکتے۔ یہ ہے کیا؟ مختصر سے وقت میں مدینہ سے چلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی۔ خاتون جنت کی شادی مولود کعبہ کے ساتھ۔ ایک بیت رسول اللہ میں پیدا ہوئی تو دوسرا بیت اللہ میں پیدا ہوئی۔ خاتون جنت کی شادی شیر خدا سے ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم 3 دن کے بعد اپنی بیٹی کو لینے کے لیے مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر علی المرتضیٰ کے گھر یعنی اپنے داماد کے گھر گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت گھر پہ نہیں تھے، کسی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ حسین ہیں کون؟ جب آپ بنیاد دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پھر پھل تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مولا علی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، میرا آقا تشریف لائے، فاطمہ الزہرا نے استقبال کیا۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا گھر نہیں چلتی؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ باپ بھی ہیں۔ آپ نبی بھی ہیں باپ بھی ہیں، بحیثیت نبی میں کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتی، بحیثیت باپ میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، اگر حکم دیں تو وہ کر لوں۔ کہا بیٹی کیا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم علی کا انتظار کر لیں؟ علی کا انتظار کر لیں؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ہی
زبان اقدس سے یہ بات سنی ہے کہ جب لڑکی کی شادی کر دو تو بن اجازت شوہر کے لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے. لیکن آپ باپ بھی ہیں, آپ نبی بھی ہیں, منع تو نہیں ہے, لیکن حکم دیں تو میں انتظار کر لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز انداز میں دیوار, مٹی کی دیوار, زمین مٹی کی, چٹائی بچھی ہوئی مٹی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ علی المرتضیٰ کا. انتظار کون کر رہے ہیں؟ نبی. انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ علی کا. نبی انتظار کر رہے ہیں. مسجد نبوی میں ہر صحابی نبی کا انتظار کر رہا ہے. مسجد نبوی میں ہر صحابی نبی کا انتظار کر رہا ہے. خاتون جنت کا گھر ہے, نبی علی کا انتظار کر رہے ہیں. علی کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں علی آ گئے. دیکھا آقا تشریف فرمائے. یا رسول الفدا کا بھی امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ ہمارے کاشانے پر آئے, غریب خانے پہ آئے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا شوہر نامدار علی, یہ میرے بابا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے آئے. کہا چلو, تو میں نے کہا کہ علی کا انتظار کر لیں. اسے آپ کی اجازت کے بغیر تو گھر سے کیسے باہر نکل سکتی؟ علی رضی اللہ عنہ رونے لگے. آواز کیا, یا رسول اللہ میں بھی آپ کا, فاطمہ بھی آپ کی ہے. میں بھی آپ کا, فاطمہ بھی آپ کی ہیں. میدان کربلا سے پہلے شروعات دیکھیے, کیا ہمارے ہاں 80% کا گھر کے حالات خراب اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ باپ جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ روکا کیسے. 80% گھر کے حالات طلاق ہو رہے ہیں, گھر خراب ہو رہا ہے. بھائی چلا گیا, مجھے واپس کیسے کر دیا. باپ اگر چلا گیا لینے اور شوہر سے نے اجازت نہ دی تو مجھے واپس کر دیا, ذلیل کر دیا. ارے دیکھو, نبی انتظار کر رہے ہیں. جب تمہارے نبی انتظار کر سکتے ہیں اور بیٹی کے شوہر کا انتظار, اجازت کا انتظار کر رہے ہیں, تو کیا تم امتی ہو کر بیٹی کے شوہر کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نبی بغیر داماد کے اجازت کے بیٹی کو نہیں لے جا رہے ہیں. آپ امتی ہو کر بغیر داماد کے اجازت کے بیٹی کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ 80% گھر ہمارے ہاں شادی کے بعد برباد اس لیے ہوتے ہیں کہ لے جانے کیوں نہیں دیا, روکا کیوں. یہ روکنے نہ روکنے کا مسئلہ. میدان کربلا سے پہلے فاطمہ الزہرا نے, علی المرتضیٰ نے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سے بتا دیا کہ جب شادی ہو جائے تو پھر اپنی منمانی نہ کرو, بلکہ اس کے شوہر سے اجازت طلب کرو. اور شوہر کو بھی اشارہ دے دیا کہ جب باپ آ جائے تو اسے مایوس نہ کرو, بلکہ کچھ برداشت کر کے اس کی بیٹی کو آپ اس کے ساتھ بھیج دو, تاکہ وہ اپنی بیٹی کو تمہیں دے کر دیا ہے. کوئی مال تو نہیں دیا ہے جو تمہیں چھوڑ دے, بیٹی کو دیا ہے. اب بیٹی چھوڑی نہیں جاتی, بلکہ بیٹی تو یہاں بھی بلکہ قیامت تک نہیں, میدان محشر تک پائی پکڑی جاتی ہے, ساتھ میں رہتی ہے. بیٹیاں باپ کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں. جتنی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں, بیٹی اتنی دعا نہیں کرتے ہیں. بیٹیوں کو جتنا تعلق ماں باپ سے ہوتی ہے اتنا خاص لڑکوں سے نہیں ہوتی. لڑکے ہیں, فرض واجب تو انہی پر زیادہ ہے, لیکن معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. حالات کیا ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. واقعہ کربلا ہمارے کردار کو سنبھالنے کے لیے, سدھارنے کے لیے. آج ہم اس سے دور ہیں. صرف واقعہ سن لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, 10 روزہ پروگرام ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لیجئے
کہ ہم اپنے گھر کے معاملات شادی کے بعد ویسے ہی کریں گے جیسا کہ میرے نبی نے کیا. لڑکی ویسے ہی کرے جیسا کہ فاطمہ الزہرا نے کیا, اور لڑکا ویسے ہی کرے جیسے علی المرتضیٰ نے کیا. اگر یہ تین کردار اپنے گھر میں آ جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی مسئلے خراب نہیں ہوں گے, کبھی بھی مسئلے خراب نہیں ہوں گے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں آپ کی ایک کنیز ہے جس کا نام شیرین ہے. شیرین بوڑھی ہو گئی, عمر زیادہ ہو گیا. اجازت طلب کی, جانے لگی. ان کے آبا و اجداد جو دمشق کی طرف تھے, حالانکہ آپ نے آزاد کیا تو آپ آزاد ہونا نہیں چاہتی تھی. اے امام, آپ مجھے آزاد نہ کریں بلکہ اپنے پاس رکھیں. آپ کی خدمت ہی اصل میں آزادی ہے. جو اہل بیت کی محبت کی زنجیر میں جکڑ جاتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اصل آزادی تو یہ ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. تو آپ مجھے آزاد نہ کریں. کہا تمہارے بھی گھر ہیں, بچے ہیں, خاندان ہیں, آباد کرو. وہ جانے لگی تو انہوں نے عرض کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے, جیسا ہوگا گھر بنائیں گے. آپ کے گھر میں اتنی دن رہی, ایک وعدہ کریں کہ کبھی ادھر آنا ہو تو ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں, ہمارے گھر بھی تشریف لائیں. امام حسین رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیرین ایسا تو نہیں ہے کہ میں آؤں اور تم نہ پہچانو, میں آؤں اور تم نہ پہچانو. تو آپ رونے لگے, حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور میں نہ پہچانوں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. جب مدینہ المنورہ سے امام علی مقام چلے, مکہ المکرمہ پہنچے, بہت سارے خطوط کوفہ سے آ گئے, اور جب امام علی مقام کا سفر آگے بڑھا تو یہ خبر دمشق و شام و کوفہ پھیل گئی. جب حضرت شیرین کو یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ ہر روز اپنے گاؤں کے پہاڑی پر چڑھ کر کسی قافلے کا انتظار کرتی تھی کہ ممکن ہے کہ ادھر ہی سے گزر ہو جائے, ممکن ہے کہ ادھر ہی سے گزر ہو جائے. ہر دن وہ انتظار کرتی. المختصر یہ ہے کہ اس کا ما حصل بعد میں پتہ چلے گا. میرے امام میدان کربلا پہنچ گئے. آپ نے واقعات 10 روزہ میں سب سن لیا ہوگا. اور پہنچنے کے بعد کیا ہوئی, وہاں عرفاً, لفظ عرفاً جنگ ہوئی. یہ جو جنگ ہوئی اسے ہم عرفاً کہتے ہیں. اصل میں میدان کربلا میں جنگ نہیں ہوئی. میدان کربلا میں اصل میں جنگ نہیں ہوئی. عرفاً, چونکہ چند لوگ اگر آپس میں لڑ بھی جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں ایک جنگ چھڑ گئی. میدان کربلا میں کوئی جنگ نہیں. جو لفظ جنگ ہے, معرکہ ہے, وہ عرفاً ہے لفظ بیان کرنے کے لیے, اصلاً نہیں ہے. میدان کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ تعجب کریں گے کہ اتنی بڑی جنگ جو آج تک ہم سن رہے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی. جی, کوئی جنگ نہیں ہوئی. کافر ملک جو ہے, کافر ملک, اس کافر ملک میں بھی جنگ کے اصول ہوتے ہیں. کافر ملک میں بھی جو جنگیں ہیں اس کے اصول ہوتے ہیں. پرمانو کب چھوڑنا ہے, کون سی میزائل کے کیا اصول ہیں. کافر ملک میں جنگ بغیر اصول کے نہیں ہے, جنگ کے اصول ہوتے ہیں. اور میدان کربلا میں تو جنگ کے کوئی اصول ہی نہیں تھے. میدان کربلا میں جنگ کے تو کوئی اصول ہی نہیں تھے. تو پھر جنگ کیا تھی, تو کیا ہوئی. سنیے, میدان کربلا میں جنگ نہیں, صرف ظلم ہوا ہے. اس جملے کو یاد رکھیں. میدان کربلا میں
جنگ نہیں، صرف یزیدیوں نے ظلم کیا ہے۔ جنگ تو کہتے ہیں جو اصولاً ہو، جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے تلوار ہے تو دوسری طرف سے بھی تلوار ہو، ایک طرف سے تیر ہے تو دوسری طرف سے تیر ہو، ایک طرف سے برچھی ہے تو دوسری طرف سے بھی برچھی ہو، ایک طرف اگر ہتھیار ہے تو دوسری طرف ہتھیار ہو۔ اگر جنگ کے دوران اگر کسی کی تلوار ٹوٹ جائے تو مخالف کو حکم ہے کہ وہ اپنی تلوار پھینک دے اور پھر بازو طاقت و قوت سے لڑے۔ اس لیے کہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو اب آپ اس سے مضبوط ہو گئے، تو اب جنگ کے اصول ختم ہو گئے، آپ بھی ہو جائیں۔ جنگ اصول کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں یزیدیوں نے کوئی اصول نہیں رکھا۔ کیا کوئی بھی تاریخ داں اس کو جنگ کہہ سکتا ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر کو بازو پہ رکھا گیا؟ جو 6 مہینے کا اصغر ہے، پیاسا ہے، زبانیں سوکھ گئی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اور اس پر تیر چلا کر اسے شہید کر دیا جائے، کیا اس کا نام جنگ ہوگا؟ عباس علمبردار نہر فرات پر گئے ہیں، کسی کے گھر ڈاکہ تو نہیں ڈالنے گئے، کسی کا مال تو لوٹنے نہیں گئے، کسی خیمہ کو تو جلانے نہیں گئے، پانی لینے گئے تھے۔ نہر فرات کس کی ملکیت تو نہیں تھی، نہر فرات کسی کا خاص نہر فرات تو نہیں تھا۔ پانی پینے کے لیے نہر فرات پر حضرت عباس گئے، ان کے بازو کاٹ دیے گئے، کیا اس کا جنگ نام دیا جائے گا؟ پانی لانا ان کو روک دیا گیا، کیا اس کا نام جنگ دیا جائے گا؟ ایک طرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوسری طرف پانی بند کر دیا گیا، میں یہ کہتا ہوں اس کا نام جنگ دیا جائے گا؟ ایک طرف حضرت امام قاسم تنہ تنہا میدان کربلا میں ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، نیزہ لیے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کیا یہ جنگ ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے۔ تو میدان کربلا میں تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، صرف ظلم ہوا۔ اگر جنگ شروع ہوتی اصول کے مطابق تو ایک ہی عباس پورے کربلا کے لیے کافی تھا۔ اگر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہیدان کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اگر جنگ ہوتی تو علی اکبر کافی تھے۔ کون تھا جو ان کے مقابلے میں آتا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضرت تک آیا، اپنے ایک ایک بیٹے کو بھیجا، آپ نے ککڑیا مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو جنگ میں کوئی شیر خدا کے شیر کو نہیں ہرا سکتا۔ جنگ میں کوئی شیر خدا کے شیر کو، فاطمہ الزہرا کے لال کو نہیں ہرا سکتا۔ جنگ میں کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ امام قاسم کو زیر کر سکے، لیکن جب ظلم ہوا تو پھر ظلم کے سامنے اہل بیت کے لیے صبر ہی ایک راستہ تھا، تو انہوں نے ظلم کیا۔ امام حسین اہل بیت نے صبر کیا، تو میدان کربلا میں جنگ نہیں، ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف صبر۔ اب دیکھیے امام حسین کا اصول کیا ہے۔ یزید کا آپ نے دیکھا کہ ایک جوان آیا تو چاروں طرف سے 1000 تیر، یہ جنگ نہیں۔ نیزے مارے جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں۔ اولو محمد آئے، سیدہ زینب اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، عرض کرتی ہیں امام میں چاہتا ہوں کہ کچھ صدقہ اتاروں۔ امام حسین نے کہا بہن یہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ صدقہ پیش کریں گی؟ عرض کرتی ہیں امام میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ سے بلائیں ٹلتی۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ گئیں اور انہوں وہ سجا کر سامنے رکھا، کہا میری طرف سے یہ آپ پر قربان کرنے کے لیے پیش کر رہی ہیں، اسے قبول کر لیں، اسے قبول کر لیں۔ اونو محمد 2 چھوٹے چھوٹے صاحبزادے چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر چلے،
اور یہ چھوٹے چھوٹے جب چلے تو کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چھوٹے کیا کریں گے. ابن زیاد نے کہا انہیں چھوٹا مت سمجھو، یہ فاطمۃ الزہرا اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے لال ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہی تم سب پر بھاری ہیں. ایک آتا فی نار جہنم، دوسرا آتا قتل کر دیا جاتا، تیسرا آتا قتل کیا جاتا. کہا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا مت سمجھو، مل کر جاؤ. یہاں بھی جنگ نہیں ہوئی. جب یہ چھوٹے اون محمد سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں تو عباس سے کیا جنگ کر سکتے ہیں؟ جب یہ اون محمد سے یہ جنگ نہیں کر سکتے تو علی اکبر سے کیا کر سکتے ہیں؟ میدان کربلا میں یزیدیوں کا دم نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں. جنگ کرتے تو ہار جاتے ہیں. ظلم کیا ہے تو حسین نے صبر کر کے بتا دیا کہ اگر ظلم کی تم انتہا کر سکتے ہو تو ہم صبر کی انتہا کر سکتے ہیں. ہم صبر کی انتہا کر سکتے ہیں. اب اصول دیکھیں کیا ہے. جب میدان کربلا میں آئے تو ایک جنات کا بادشاہ آیا. امام حسین کی بارگاہ میں ایک جنات کا بادشاہ آیا. کہا حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے ظلم ہی ظلم ہے، چاروں طرف سے ظلم ہی ظلم ہے. آپ اجازت دیں تو میں ان تمام یزیدیوں خبیثوں کو ایک لخت میں انہیں ختم کر دوں، میں ختم کر دوں. اور حضور آپ جانتے نہیں میں وہی ہوں جسے آپ کے والد مولا علی نے کلمہ پڑھایا ہے، شیر خدا نے کلمہ پڑھایا ہے. اور جب میں نے کلمہ پڑھا تو میری پوری ذریت پورا قافلے نے کلمہ پڑھا ہے، اور سب آپ کے حکم کے انتظار کر رہے ہیں. بس حکم دیں میں ختم کر دوں. امام حسین فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم انہیں قتل کرنے آؤ گے تو کیا یہ تمہیں دیکھیں گے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر یہ اصول کے خلاف ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ پھر یہ اصول کے خلاف ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے. اور جب نہیں دیکھ سکیں گے تو تم پر حملہ کیسے کریں گے؟ اور جب مقابلہ نہیں ہوگا تو یہ بے انصافی ہوگی، نا انصافی ہوگی. یہ حسین میدان کربلا میں انصاف قائم کرنے آیا ہے، انصاف توڑنے نہیں آیا ہے. امام حسین کے پاس تو قافلہ آیا تھا لیکن امام حسین نے جنگ کے اصول کو قائم رکھا. یزید نے کسی اصول کو قائم نہیں رکھا. اس لیے میدان کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے. ایک طرف سے ظلم، ایک طرف سے صبر. اتنے بڑے معرکہ میں امام حسین کہ پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی. یہ آخر حسین ہیں کون؟ عام اور نسبی اعتبار سے سب جانتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، فاطمہ الزہرا کے شہزادے، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے نام آیا ان کا نام حسن رکھو. زمین پہ کوئی حسن نام کا نہیں تھا. جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھو حسین. یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا. شبیر و شبر کی وزن پر اوسط کوئی حسین نہیں تھا. امام حسین جو پیدا ہوئے 6 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. امام حسین 6 مہینے پیدا ہوئے. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں جو بچہ ہو اس کا جینا مشکل ہے، اس کا جینا مشکل ہے. اللہ نے 6 مہینے میں پیدا کر کے جلا دیا تاکہ میدان کربلا میں کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی اسے مار سکتا ہے. اللہ 6 مہینے میں پیدا کر کے جلا سکتا ہے تو میدان کربلا میں بھی جلا سکتا ہے. لیکن جب ظلم ہوا تو حسین نے صبر کر کے دکھا دیا کہ ہم جان بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ شریعت بچانے آئے ہیں. ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین. دنیا میں کسی کا نام اس وقت، حالانکہ میرے نبی آخری نبی اور اکثر نبی کی اولادیں ہیں، لیکن کسی نبی کی اولاد کا نام بھی نہ حسن ہے نہ حسین ہے. یہ زمینی نام نہیں ہے. تو پھر یہ نام کہاں سے آیا؟
آسمان سے، آسمان سے آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام کہاں سے آیا؟ جنت سے، جنتی نام ہے۔ میں اس پر ایک سوال قائم کرتا ہوں، میں اس پر ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ اگر یہ آسمانی نام ہے تو پھر آسمان میں کس کا نام تھا؟ اگر یہ آسمانی نام ہے تو وہاں کسی کا نام ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ آسمانی نام ہے تو آسمان میں کسی کا نام ہونا چاہیے، تب تو آسمان سے آیا۔ جہاں سے آیا وہاں ہو تو کہتے ہیں آیا۔ بنارسی ساڑی آئی تو بنارس میں ہے تو آئی نا، اور ہے ہی نہیں تو آئی کہاں سے؟ اسے بنارسی کیسے کہیں گے؟ اگر یہ آسمانی نام ہے تو آسمان پر کس کا نام تھا؟ دروازے کا نام تھا، آسمان کی بلندی کا نام ہے، وہاں کے فرشتوں کا نام ہے، کسی ملائک کا نام ہے، کسی غلما کا نام ہے، کسی حور کا نام ہے۔ بتائیں، قرآن و حدیث کھنگال دیں، نہ پہلے آسمان پر کسی کا نام حسن حسین ہے، نہ دوسرے پر کسی کا نام حسن حسین ہے، نہ تیسرے پر نام کسی کا حسن حسین ہے، نہ چوتھے نہ ساتویں کسی پر نام حسن حسین ہے نہیں، تو پھر آسمانی کیسے ہوا؟ آسمانی کیسے ہوا؟ پتہ چلا کہ یہ حسن حسین جو نام ہے یہ آسمانی نہیں ہے، تب اوپر چلے تو یہ جنتی نام ہے۔ کتابوں میں جو لکھا جنتی نام آسمانی، یہ عرفن ہے، جیسے کہ جنگ عرفن کہا جاتا ہے، اصل میں جنگ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ایسے ہی یہ آسمانی نام اگر ہے تو آسمان میں کس کا نام ہے؟ نام بتائیے۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آسمانی نہیں جنتی نام ہے، تو اگر جنتی نام ہے تو پھر جنتی کی کسی نہر کے نام تھا حسن حسین؟ کسی درخت کا نام، کسی پہاڑ کا نام، کسی چشمے کا نام، کسی حور عین کا نام، کسی محل کا نام، کسی میوے کا نام، کسی درخت کا نام نہیں۔ تو پھر جب جنت میں بھی کسی چیز کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا تو پھر جنتی کیسے ہوا؟ اگر جنتی نام ہے تو جنت میں یہ نام پہلے سے کسی نہ کسی کا ہونا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر جنتی نام ہے تو جنت میں کسی کا نام ہونا چاہیے۔ آسمانی نام ہے تو آسمان میں کسی کا نام ہونا چاہیے۔ زمین میں تو کسی کا نام نہیں تھا، اس لیے کہا کہ زمینی نام نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا آسمانی نام ہے تو آسمان میں بھی کسی کا نام نہیں نکلا۔ پھر آپ نے کہا جنتی نام ہے تو جنت میں بھی کسی کا نام نہیں نکلا۔ تو نہ آسمانی نام ہوا، نہ جنتی نام ہوا، نہ زمینی نام ہوا، تو آیا کہاں سے؟ تو پھر آیا کہاں سے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے محمد پہلے نہیں تھے، لفظ محمد نہ زمین میں نہ زماں میں نہ آسماں میں نہ عرش پہ نہ کرسی، کہیں محمد نام نہیں تھا۔ رب نے جب حبیب کو پیدا کیا تو اپنے حمد کے پردے سے محمد کو نکالا، حمد کے پردے سے نام محمد نکالا۔ اسی طریقے سے جب رب نے اپنے حبیب کے نواسے کو پیدا کیا تو نہ زمینی نام نہ آسمانی نام نہ جنتی نام، نانا کو حمد کے پردے سے نام عطا فرمایا، تو رب نے نہ حسن و حسین کو اپنے حسن کے پردے سے حسن حسین پیدا کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم ریز امجد حسنین صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم۔ تو یہ حسن کون ہے؟ اللہ کے حسن کے پردے کا نام ہے۔ اللہ کے حسن کے پردے سے نام حسن نکلا، اللہ کے حسن کے پردے سے نام حسین نکلا، ٹھیک ویسے ہی جیسے حمد کے پردے سے محمد نکلے۔ تو نہ یہ زمینی نام نہ آسمانی نام نہ جنتی نام، یہ تو اللہ کے حسن کے پردے سے یہ نام نکلے ہیں۔ اب بتائیے، جب نام اتنا بے مثال ہے تو ذات کتنا بے مثال ہوگا؟ جب نام اتنا باکمال ہے تو ذات کتنا باکمال ہوگا؟ اس لیے نام اگر دیکھ لیں، نام اس میں ترتیب کی بے ترتیبی سے بھی نام میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حسن ہے، حسن کے ہاتھ سے زبر ہٹا دیں، پیش لگا دیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، حسن بنتا ہے۔
اور حسین کے ہاک کے پیش کو ہٹا کر زبر ڈال دے تب بھی کوئی بات نہیں، حسین بنتا ہے۔ نام چاہے آپ جتنا پھیر لیں، آپ نون مقطوطہ کو نون قطنی سے تبدیل کر دیں یا پھر نون غنہ بنا دیں، کبھی حسین بنے گا تو کبھی حسین بنے گا، کبھی حسن بنے گا تو کبھی حسن بنے گا۔ جزم بھی ہٹا دیں، زبر بھی ہٹا دیں تو حسن بن جائے گا۔ چاہے آپ اعراب کو جتنا پلٹ ڈالیں، نام ہی ایسا ہے کہ اس میں خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نام ایسا ہے تو اللہ نے نام ہی ایسا چنا ہے، اس لیے کہ ذات ہی ایسی ہے، ذات ہی ایسی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مبارک کا واقعہ مشہور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر میرے آقا امام حسین سوار ہے، میرے آقا امام حسین سوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، یہ جو حسین ہیں، حسن ہیں، یہ بڑے مبارک ہیں۔ اے حسن حسین تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے، سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ اب دیکھیے مبارک بادی دی گئی، فاروق اعظم نے مبارک بادی دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے عمر کیا مجھے مبارک باد نہیں دو گے؟ ایک ہے مبارک باد دینا اور ایک ہے مبارک باد بول کے لینا۔ بول کے کون لیتا ہے اور کب لیا جاتا ہے؟ بول کے کب لیا جاتا ہے کہ مبارک بادی مجھے دو؟ معنی یہ ہوا کہ ہم اس بات پر اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں کہ تم نے ادھر دیا ہے، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی مبارک بادی دو۔ تو مبارک بادی مانگنا، آپ اندازہ لگائیں کس بات پر مبارک بادی مانگ رہے ہیں، کس بات پر؟ آقا ارشاد ہے عمر تم نے دیکھ لیا سواری کتنی اچھی ہے، مجھے بھی مبارک بادی دو، دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سوار ہونے پر اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے مبارک بادی دو۔ مبارک بادی مانگی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا ہے۔ امام حسن و حسین کا مرتبہ درجہ صحابیت الگ ہے، درجہ صحابیت الگ ہے، اور حسنین کریمین یہ الگ ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کے ساتھ ساتھ چلے، حضور کے ساتھ ساتھ چلے، ہر حکم کو بجا لائے، ہر معرکہ میں آپ کے شانہ بشانہ چلے، دوش بدوش چلے، ساتھ ساتھ چلے۔ جو ساتھ ساتھ چلے، جو ساتھ ساتھ چلے، دوش بدوش چلے، اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو دوش پر چلے اسے حسنین کہتے ہیں۔ جو دوش بدوش چلے، شانہ بشانہ چلے، ساتھ ساتھ چلے، بدر جانا ہے نبی کے ساتھ، حنین جانا ہے نبی کے ساتھ، خیبر جانا ہے نبی کے ساتھ، خندق جانا ہے نبی کے ساتھ، نبی کا حکم ہوا، ساتھ میں ساتھ ملا کر ساتھ ساتھ چلنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن حضور کے کندھے پہ چڑھ کے سفر کرنے والے کو حسنین کہتے ہیں۔ تو حسنین وہ ہیں جو دوش پر چلیں، صحابی وہ ہیں جو دوش بدوش چلیں۔ فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ واقع کربلا پروگرام بہت ہو گیا ہے، میں کچھ باتیں صحیح کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کیا ہے۔ اللہ نے، چونکہ اللہ کی محبت بڑی وسیع ہے، اس کی اصل محبت جو اس دنیا والوں سے ہوگی، مسلمانوں سے ہوگی، اپنے بندوں سے ہوگی، وہ تو میدان محشر میں افشاں ہوگا، وہاں کھلنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس دنیا والوں سے محبت کی اور محبت بے انتہا کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنا حبیب پیدا کیا، حبیب کے اہل بیت کو پیدا کیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے محبت کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔
کہ میں نے اتنی محبت کی تم سے دنیا کے اعتبار سے، اتنی محبت کی کہ میں نے حبیب پیدا کیا، اور پھر حبیب ہی نہیں، حبیب کے بعد اہل بیت پیدا کیا، اور ان کو پیدا کر کر جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا، سب سے آسان راستہ۔ میرے نبی نہ آتے تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا ہو تو آج بھی دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے، ماننے والے ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہودیوں کا حال دیکھ لیجئے، عیسائیوں کا حال دیکھ لیجئے، آئے تو ہیں، ماننے والے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن جنت میں جانا ان کا مشکل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، حبیب کی آل و اولاد کو پیدا کیا، اور آل و اولاد پیدا کرنے کے بعد جنت میں جانا آسان کر دیا۔ یہ کیا تھی؟ دنیا والوں سے اللہ کی محبت کی انتہا تھی کہ لو میں محبوب دے رہا ہوں، لو میں محبوب دے رہا ہوں، اب تم فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی فرمانبردار ہو جائیں، اطاعت گزار ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ میرے محبوب کے قریب آ جاؤ تو میرے قریب آ جاؤ، میرے محبوب کے قریب آ جاؤ گے تو میرے قریب آ جاؤ گے، میرے محبوب کی اطاعت کر لو گے تو میری اطاعت ہو جائے گی، میرے محبوب کی فرمانبرداری کر لو تو تمہاری فرمانبرداری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ محبوب جو ہیں یہ بھی تو کوئی عام ذات نہیں ہے، اعلیٰ ذات ہے۔ یہ روب و دبدبا تھا کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سوال پوچھنا تھا، میں ظہر میں گیا، نماز پڑھی، مجھے ہمت نہ ہو سکی کہ ہم سوال کریں، عصر کی نماز پڑھی، ہمت نہ ہو سکی کہ ہم سوال کریں، اور وہ گئے تھے کس لیے؟ کہ اپنی ماں سے وعدہ کر گئے تھے کہ جاتے ہیں جا کر اپنے لیے اور ماں کی مغفرت کی دعا کرا لیں۔ لیکن ہیبت و جلال، روب و دبدبا یہ تھا کہ ظہر میں گئے نہ سوال کر سکے، عصر میں گئے سوال نہ کر سکے، مغرب میں گئے سوال نہ کر سکے، عشاء میں گئے سوال نہ کر سکے۔ میرے آقا اپنے کاشانی کی طرف جانے لگے تو صحابہ رسول پیچھے پیچھے ہو لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پائی، ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ظہر میں بھی آیا تھا، عصر میں بھی آیا تھا، ابھی بھی بات کہنے کی جرت نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جا، اللہ تجھے بھی مغفرت معاف فرمائے، اللہ تیری ماں کو بھی معاف فرمائے۔ تو یہ ہیبت و جلالت۔ تو یا رسول اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہو تو آپ کو راضی کریں، تو اللہ کو راضی کریں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، آپ کے قریب ہونے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے، آپ کے اطاعت سے اللہ اطاعت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے محبوب ہیں۔ لیکن آپ کا روب و دبدبا یہ ہے، تو کیا آپ کا بھی کوئی محبوب ہے کہ ہم ادھر چلے جائیں تو آپ راضی ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں تو آپ قریب ہو جائیں؟ آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ اللہ کے محبوب تو آپ ہیں کہ آپ کو پا لینے سے اللہ مل جاتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی ہے جسے پا لینے سے آپ مل جائیں؟ کہ میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں، اگر اللہ کو پانا ہو تو میرے پاس آؤ، اگر مجھے پانا ہو تو حسنین کے پاس جاؤ، جو حسنین کو پا لیا اس نے حبیب کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے حسنین کو پا لیا، جس نے اہل بیت کو راضی کر دیا، اس نے مجھے راضی کر دیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ تو آپ کا کوئی محبوب ہے؟ تو ہاں ہے۔ کون ہے؟ حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، جو انہیں پا لیتا ہے اسے میں مل جاتا ہوں، اور جسے میں مل جاتا ہوں اسے خدا مل جاتا ہے۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ میدان کربلا، واقعہ کربلا بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ 22,000 لشکر جرار کے آنے کے بعد ابن زیاد نے خط لکھا عمرو بن سعد نے کہ کچھ فوج کو اور بھیجو، کچھ فوج کو اور بھیجو۔ تو اس نے کہا، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ 82 نفوس قدسیاں ہیں، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے 22,000؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد، تو کو جانتا نہیں کہ میدان کربلا میں کون آئے ہیں؟ یہ 82 تو ہیں،
لیکن 82,000 پر بھاری ہیں، 82,000 پر بھاری ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی واقعہ کربلا کو صبح قیامت تک کے لیے پیغام مومن بنا دیا، کردار مومن بنا دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ رات کے وقت خیمہ لگا ہوا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ساتھیوں غلاموں کہا دیکھو تم جانتے ہو یہ میری بیعت چاہتے ہیں، یہ میرا سر چاہتے ہیں، بیعت نہیں کروں تو میرا سر قلم کر، تم سے کوئی غرض نہیں ان کو، تم سے کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، معاملہ مجھ سے ہے، بیعت میری چاہتے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے جو چاہے رات کے سناٹے میں نکل جائے، اور اس سے کوئی ہمیں اس کے تحت ہمارے دل میں کوئی خلش نہیں ہوگی، میں اجازت دیتا ہوں نکل جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہیں نکلا، جب نہیں نکلا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ بجھا دیا۔ جب چراغ بجھایا تھوڑی دیر کے بعد جلایا تو دیکھا کہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا گئے نہیں؟ کہا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے پھر چراغ بجھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جلایا، دیکھا کہ سب کے سب وہی ہیں۔ امام حسین نے سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیعت چاہتے ہیں، میرا سر چاہتے ہیں، میرا ہاتھ چاہتے ہیں، تم سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، نکل جاؤ، اور ہمیں تم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، ہم اجازت دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا موافق آ جائے، میرا ماننے والا آ جائے، مجھ پر قربان ہونے والے آ جائیں، میرے لوگ جمع ہو جائیں، اور یہاں جمع ہیں امام حسین رخصت دے رہے ہیں، جمع ہیں رخصت دے رہے ہیں، جان قربان کرنے والے ہیں رخصت دے رہے ہیں۔ تب تمام غلاموں نے کہا، آپ کے بھائی بھتیجوں نے کہا، اور یاد رکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کی جو لخت جگر آئے ہیں وہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے اور آئے تھے، 4 بیٹے اور آئے تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جو علی رضی اللہ فاطمہ زہرا کے علاوہ جو بیٹے تھے حضرت علی کے اور بیٹے آئے تھے، اور سب نے خوب جامع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق و عمر و عثمان کو الگ کر کے آپ علی کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھ کے بتا دیا ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں، عثمان کے ماننے والے ہیں، عمر کے ماننے والے ہیں، عباس کے ماننے والے ہیں، جعفر کے ماننے والے ہیں، نام ہی ابو بکر عثمان و عمر پر رکھ دیا۔ حال کیا ہوا؟ جب تیسری بار بند کیا تو سب نے کہا ہے حسین اگر رات بھر چراغ جلائیں اور بجھائیں تب بھی ہم ہلنے والے نہیں ہیں، اسی لیے کہ آپ مجھے کہاں سے ہٹا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں سے ہٹا رہے ہیں؟ ایک طرف ہماری نگاہوں میں جنت کے باغ ہیں، دوسرے طرف خار ہی خار ہیں۔ کربلا میں آپ کا ساتھ چھوڑا تو گویا میں نے سب کا ساتھ چھوڑا، اور آپ کے ساتھ رہا تو گویا سب کے ساتھ رہے، مجھے یہاں سے نہ ہٹائیں۔ جب یہ محبت دیکھی، یہ شفقت دیکھی، تو چونکہ اہل بیت اطہار ہیں، نانا کے گود میں پلے ہیں، تو اب امام حسین فرماتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم مجھ پر قربان ہونے کے لیے اس قدر تیار ہو، اس قدر تیار ہو، انظر فی السماء الی مکانتکم، انظر السماء الی مکانتکم، اے لوگو اگر تمہاری عقیدت و محبت یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو پھر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو۔ لوگوں نے نہیں کہا کہ آسمان کی طرف کیا دیکھیں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، خیمہ لگا ہوا ہے تو آسمان کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، جب امام حسین نے کہا انظر للسماء کہ دیکھو، سب نے دیکھا، جب آنکھیں اوپر کی تو کہا امام
کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو کہا الا مکانتکم، جنت میں جو مکان ہے وہ دیکھو۔ جب یہ لفظ آیا تو اللہ نے جنت کے وہ مکان تمام میدان کربلا میں شہدائے کربلا کو دکھا دیا جو حسین پر قربان ہونے والے تھے۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اگر تم میرے لیے یہاں قربانی دیتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وہاں جنت کا مکان تیار کر رکھا ہے۔ تو حسین وہ ہیں جن پر اگر آپ فدا ہو جائیں تو یہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کا اجر فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کا مسئلہ ادھار ہوتا ہے۔ حسین کی محبت کا مسئلہ ادھار نہیں بلکہ نقد ہوتا ہے۔ محبت کرتے جائیے، منزل پاتے جائیے، محبت کرتے جائیے، اپنی آخرت دیکھتے جائیے۔ یہ امام حسین کا مقام ہے۔ امام حسین کوئی معاملہ باقی نہیں رکھتے بلکہ اپنے رب کی عطا سے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر کر فوراً عطا کرا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ اور چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنا صبر دکھایا۔ بعض جگہ آتا ہے جوہر دکھایا، مگر میرا وجدان کہتا ہے اگر جوہر دکھاتے تو کون بستا؟ اگر جوہر دکھاتے تو بستا کون؟ صبر دکھایا۔ اب رہی بات یہ کہ جب کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو آپ اسے خود کو سامنے پیش نہ کر دیں بلکہ روکیں، مقابلہ کریں۔ تو جب حملہ آور آئے تو آپ نے مقابلہ کیا، وہ اپنے جان کی حفاظت کے لیے آپ نے ڈھال کے اعتبار سے نیزے و برچھیوں کو استعمال کیا۔ اسی استعمال میں ہزاروں یزیدی مر کٹ گئے۔ اگر جوہر دکھاتے، فن دکھاتے، کمال دکھاتے، ہنر دکھاتے تو پھر کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ تو وہاں اصل میں جوہر دکھانا نہیں تھا، صبر دکھانا تھا۔ چونکہ مقابل آ گیا ہے تو اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ تو مقابلے میں جو آپ نے اس کا رد کیا ہے اسی رد میں اتنے کٹ گئے، اتنے کٹ گئے۔ تو آدھے رد میں کٹے، سارے صبر میں کٹے۔ آدھے کو رد میں کاٹ دیا اور سارے کو صبر میں کاٹ دیا۔ اب یزیدیت باقی نہیں رہی، یزید کی نسل باقی نہیں رہی۔ جو جتنا بڑا بھی گندا گستاخ ہو اپنے آپ کو یزید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار کہتا ہے ہم غلام حسین ہیں، غلام حسین ہیں، اور اس کی وجدانی کیفیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نام ہی کی برکت سے بخش دیا جاؤں، نام ہی کی برکت سے بخش دیا جاؤں۔ اس لیے کہ نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی میدان کربلا میں آپ نے صبر دکھایا، اس نے ظلم کی انتہا کی، ظلم کی انتہا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب محبت کی دنیا والوں سے تو کیا کیا؟ اہل بیت کو پیدا کیا، اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ تو ایک محبت کی گئی، ایک محبت کی گئی اور ایک محبت ہوئی، دو محبت۔ تو میں نے بھی ایک بتایا نا کہ اللہ نے محبت کی دنیا سے، اللہ نے محبت کی تو کیا کیا؟ نبی کو پیدا کیا، حبیب کو پیدا کیا اور اہل بیت اطہار کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے محبت کی۔ تو ایک دنیا میں کیا ہوا ہے؟ ایک اللہ نے کی ہے اور ایک اللہ سے ہوئی ہے۔ ایک اللہ نے کی ہے، ایک اللہ سے ہوئی ہے۔ جو اللہ نے کی محبت تو اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب پیدا کیا اور حبیب کی آل و اولاد پیدا کی۔ یہ اللہ نے کی۔ اب اسی دنیا میں اللہ سے ہوئی تو وہ میدان کربلا میں حسین ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی۔
تو اللہ نے محبت کی تو پیدا کیا، اور جب ادھر اللہ سے محبت ہوئی تو سب کچھ لٹا دیا۔ نیکی تو پیدا ہوا اور سے ہوئی تو سب لٹا دیا۔ تو اللہ نے پیدا کی تو محبت کی تو پیدا کر دیا، اور اللہ سے جب حسین کو محبت ہوئی تو سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ کٹا دیا۔ دنیا کے محبت کے دو رخ، اب اسی محبت کے بیچ میں ساری محبتیں، اسی محبت کے بیچ میں ساری محبتیں ہیں، ایک اللہ نے کی، ایک اللہ سے ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جب اپنا صبر دکھایا، صبر کی انتہا کر دی، سب نے یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ لٹ گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، شب عاشور رخصت ہو گئی، صبح کا سپیدی نمودار ہوا۔ تو صبح کی سپیدی کا پتہ چلا، لیکن سورج نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں پلٹا، 3 دن تک سورج نہیں نکلا، 3 دن تک سورج نہیں نکلا۔ جو آج آپ صبح میں شفق دیکھتے ہیں، یہ واقعہ کربلا سے پہلے آسمان میں شفق بھی نہیں تھا۔ جب سیدہ زینب اور اہل بیت اطہار کی پاک بیویوں سے کے سر سے دوپٹہ مبارکہ کو چھینا گیا تو آفتاب نے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا، آفتاب نے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا اور اپنے زبان حال سے کہا، اے یزیدیوں، تم نے اہل بیت اطہار کی پاک بیویوں کے سر سے دوپٹہ چھینا ہے، میں آسمان پر ہوں، میں دوپٹہ دے تو نہیں سکتا ہوں، میں اپنے ہی چہرے پہ چادر اوڑھ لیتا ہوں تاکہ ان کی پاک دامنی باقی رہے۔ 3 دن تک سورج نہیں نکلا، بعض روایت میں آیا کہ 7 دن تک نہیں نکلا۔ آہستہ آہستہ 7 دن کے بعد روشنی ہوئی۔ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو دن میں لوگوں نے تارے دیکھے، خوفناک منظر، دہشت خیز منظر ہوا۔ میدان کربلا سے جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے قافلے کو لے کر نکلنا چاہا تو آسمان پر 3 اشعار لکھے ہوئے خون سے نظر آئے۔ آسمان پر 3 اشعار خون سے لکھے ہوئے نظر آئے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا تم اب بھی یہ گمان رکھ رہے ہو جس نے امام حسین کو قتل کیا اور اس کے بعد بھی یہ امید، یہ گمان، شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ یوم حساب میدان محشر میں انہی کے جد یعنی آقا کریم سے شفاعت چاہتے ہو؟ ایسی شفاعت کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ تم نے حسین کو قتل کیا ہے۔ آسمان پر 3 اشعار لکھے ہوئے تھے۔ یہ کسی بریلوی نے نہیں لکھا تھا، سنی نے نہیں لکھا تھا، اہل سنت جماعت کے نام لیواؤ جو آج موجود ہیں، اور آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہنا شروع کر دیا ہے، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ لیبل لگانے سے شے نہیں بدلتی ہے، زہر کے ڈبے پر شہد لکھنے سے زہر شہد نہیں بنتا، اور نہ تاثیر بدلتی ہے کہ کھا لینے سے اس کو شفا مل جائے گی، بلکہ جسے مرنا ہے وہ مر جائے گا۔ اس لیے لیبل پر نہ جائیں۔ اگر جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، چاہے جتنے اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتا رہے، وہ ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے کہ زہر ہے۔ شہد کا لیبل لگانے سے شفا نہیں آئے گی۔ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی،
واللہ واللہ لیس لہم شفیع. دوسرے شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ یہ ہے واللہ لیس لہم شفیع. خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے کہ ایسے شخص کے لیے کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا. وَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ. ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن صرف دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آسمان پر خون سے لکھے ہوئے 3 اشعار نمودار ہوئے، خون سے لکھے ہوئے اشعار نمودار ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُكْمِ جَوْرٍ. تیسرے شعر کا جو مصرع ہے وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُكْمِ جَوْرٍ. اور جس نے حسین کو اپنے ظلمن حکم سے قتل کروایا. وَخَالَفَ حُكْمُهُ بِحُكْمِ الْكِتَابِ. اس نے اللہ کی کتاب سے اپنے حکم کے ذریعہ اس کی مخالفت کی ہے. وَخَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ. اللہ کی کتاب سے اس نے اپنے حکم ذریعہ مخالفت کی ہے. یزید کیا ہے؟ یزید کیا تھا؟ یزید کا اصل کیا ہے؟ آسمان پر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے خون سے لکھوا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں اب کتاب میں جو جو لکھنا ہے لکھتے رہو، میں نے جو لکھا ہے وہ اصل ہے. کوئی یزید کو امیر المومنین لکھنے چلا، کوئی یزید کو جنتی کہنے چلا، جو یزید کو کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، جو یزید کو کہنے چلا کہ یہ جو ہے حکومت کی لڑائی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ لوگ کتابیں لکھنے پر قادر تو ہوں گے لیکن آسمان پر لکھنے کے قادر کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آسمان کتاب پر آسمان کو، آسمان کے خلا کو ورق بنایا، حسین کے خون کو سیاہی بنائی، اپنے دست قدرت سے 3 اشعار لکھ دیا. اب صبح قیامت تک اپنی کتابوں میں لکھتے رہو، جلاتے رہو، فرق نہیں پڑنے والا ہے. یزید کو جہاں جانا ہے وہیں جائے گا، حسین جہاں کے ہیں وہیں رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہیدان کربلا، حضرت علامہ مولانا امجد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا حسین کا ایک نعرہ جو ہے بڑی ہی شائستگی کے ساتھ ایک لگائیے. آنکھوں کا نور دل کا چین، آنکھوں کا نور دل کا چین، آنکھوں کا نور دل کا چین، آنکھوں کا نور دل کا چین. نبی کا نور علی کا چین، نبی کا نور علی کا چین، نبی کا نور علی کا چین. آنکھوں کا نور دل کا چین، آنکھوں کا نور دل کا چین، نبی کا نور علی کا چین. امام علی مقام کا نعرہ بھی بڑی شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور بڑے ہی پروقار انداز میں لگایا جائے. یہ امام حسین ہے. یہ نعرہ جو ہے یہ قصر یزیدیت پر ہلچل مچا دیتی ہے. یا حسین کا نعرہ اتنا پر اثر ہے کہ اور نام اگر حضرت علی کا نام لیا جائے تو جنات بھاگتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. اور حضرت حسین کا نام لیا جائے تو جس پر خبیث سوار ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. علی کے نام سے خبیث بھاگتا ہے اور حسین کے نام سے جس پر خبیث سوار ہے وہ بھاگتا ہے. تو جنگلوں میں علی کا نام لیجئے تاکہ خبیث بھاگ جائیں، اور محلوں میں حسین کا نام لیجئے کہ جس پر خبیث سوار ہے وہ بھاگ جائے. آنکھوں کا نور دل کا چین.
آنکھوں کا نور دل کا چین، یا حسین یا حسین آنکھوں کا نور دل کا چین، یا حسین نبی کا نور علی کا چین، یا حسین نبی کا نور علی کا چین، یا حسین نبی کا نور علی کا چین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ میرے امام علی مقام کا نعرہ جو ہے پر اثر ہے، اس نعرے کو آپ آزما لیں۔ جس علاقے میں آپ یا حسین کا نعرہ لگانے لگیں گے، یا تو خبیث بھاگے گا، یا تو جس پر خبیث سوار ہے وہ بھاگے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 3 اشعار اللہ رب العزت نے آسمان پر لکھ دیا کہ اب کتاب میں آپ لکھتے رہیں، طرح طرح کی باتیں لکھتے رہیں، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے، اپنے دست کرم سے، اپنے دست فضل سے لکھ دیا ہے کہ یزید جو بھی حسین کے خلاف آیا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا کوئی شفیع نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہاں سے ہم واقعہ کربلا جو بعد میں ہونے والا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ ٹائم پر آ جائیں، صحیح وقت پر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے بعد ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک منفرد انداز میں آپ کو مختصر سے وقت میں پورے واقعہ کربلا کے نچوڑ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے آج کوشش کی ہے کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک میں مختصر سے وقت میں وہ باتیں بتا دوں کہ جو ما حصل ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ امام حسین کی محبت اپنے اطوار، اپنے کردار، اپنے افعال سے ظاہر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے اخلاق کو ظاہر کیجئے، آپس میں مودت، اخوت، محبت رکھیے، اور دوسروں کے تانا زنی سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔